السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ نگاری ٹرانسلیشن ایم اے عربی سیمسٹر اول پرچ چہرم مانو۔ ہم نے فرسٹ بلاگ شروع کیا تھا جس کا عنوان ہے ترجمہ کی تاریخ اور اس کے اصول، اور اس بلاگ میں ہم نے پہلی اکائی ترجمہ اہمیت اور تاریخ کے عنوان سے مکمل کی۔ اسی طریقے سے اکائی دوم ترجمہ نگاری کے بنیادی اصول اور اس کے اہم قواعد، اس کو بھی مکمل کیا۔ اس کے بعد تیسری اکائی ترجمے کے عملی مراحل، اور اسی طریقے سے چوتھی اکائی ترجمہ نگاری کے مطلوبہ اوصاف اور اس کے رہنما خطوط۔ اب آج انشاءاللہ اس پہلے بلاگ کی آخری اکائی، پانچویں اکائی ترجمے کی اقسام کو ہم پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے اس اکائی 5 یونٹ 5 میں ترجمہ کے اقسام جو عنوان ہے، اس عنوان کے تحت ہم پہلے مقصد دیکھ لیں گے اس کا، اور اس کے بعد تمہید، ترجمے کے اقسام، زبانی ترجمہ، تحریری ترجمہ، خود کار یا مشینی ترجمہ، اور اس کے بعد ترجمے کی اسالیب، اور آخر پر اقتصابی نتائج کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے مقصد۔ اس اکائی کو پڑھنے کے بعد ہم ترجمے کی مختلف اور متعدد اقسام سے متعارف ہوں گے۔ اسی طریقے سے ترجمے کی مختلف قسموں کے درمیان پائے جانے والے باریک فروق سے واقف ہوں گے، اور موضوعات کے اعتبار سے ترجمے کی مختلف قسموں کے لیے اختیار کیے جانے والے اسالیب سے بھی روشناس ہو جائیں گے۔ تمہید۔ پچھلے صفحات میں آپ نے ترجمہ کی ابتدا، اس کے آغاز و ارتقاء، اس کے عملی مراحل، اصول و ضوابط، مترجم کے لیے مطلوبہ اوصاف کے بارے میں تفصیلات سے آگاہی حاصل کی۔ اگلے صفحات میں ترجمے کے انواع و اقسام پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ترجمے کا میدان بہت وسیع ہے، اس کے ذریعے نئے امکانات اور اضافے تشکیل پاتے ہیں۔ اس میں فلسفے جیسی پیچیدہ بحثوں سے لے کر شعر و ادب جیسی نازک اور دلکش اصناف ادب کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ترجمے کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، اور اسے محدود اور ثانوی حیثیت سے جانا جاتا تھا۔ ابتدا میں ترجمے کی ضرورت محض دینی ابلاغ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے محسوس کی جاتی تھی، مگر بتدریج سائنس اور ادب بھی اس کے حصار میں آنے لگے، اور آہستہ آہستہ اسے اہمیت دی جانے لگی، جس کا نتیجہ ہے کہ آج ترجمہ باقاعدہ فن کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور موضوعات اور نوعیت کے اعتبار سے ترجمہ کی متعدد اقسام وجود میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد ترجمے کی اقسام۔ دور حاضر میں فن ترجمہ نگاری نے غیر معمولی ترقی کی ہے۔ اس فن میں بے شمار نئے میدان متعارف ہوئے ہیں، اور موضوعات اور نوعیت کے اعتبار سے ترجمے کی متعدد اقسام وجود میں آ چکی ہے۔ اس اکائی میں ہم ترجمے کی مختلف اقسام پر ایک نظر ڈالیں گے، اور ان کے درمیان پائے جانے والے باریک فروق سے واقف ہوں گے، تاکہ دوران ترجمہ ان فروق کو ملحوظ رکھ سکے۔ نیز ترجمہ کی ان مختلف اقسام کے لیے مطلوبہ اسلوب اور اوصاف سے متعارف ہوں گے۔ ماہرین فن نے ترجمے کو 2 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا ہے، جو حسب ذیل ہے۔ نمبر 1 زبانی ترجمہ، اور نمبر 2 تحریری ترجمہ۔ زبانی ترجمہ
اورل انٹرپریٹیشن. زبانی ترجمہ یہ ہے کہ اصل زبان کے الفاظ کو مترجم مطلوبہ زبان میں فی البدیہ زبانی طور پر منتقل کرتا ہے، چاہیے الفاظ تقریری طور پر ادا کیے گئے ہو یا تحریری طور پر متن کی شکل میں موجود ہو. ماہرین فن کے مطابق یہ ترجمہ کی مشکل ترین شکل ہے، جس میں مترجم کو کوئی وقفہ نہیں ملتا، جس میں وہ اپنے ترجمے کو مرتب کرے یا اس پر غور اور نظر ثانی کر سکے. البتہ ترجمے کی اس قسم میں تحریری ترجمہ کسی باریکی اور اسلوب کی پابندی کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ مترجم کو تقریر کے خلاصہ کو منتقل کر دینا کافی ہوتا ہے. زبانی ترجمہ کی کئی قسمیں ہیں. تحریر کا زبانی ترجمہ ایٹ سائٹ انٹرپریٹنگ. ترجمہ کی اس قسم میں مترجم اصل زبان میں تحریر شدہ خطبہ یا کوئی لکھا ہوا متن دیکھ کر فوراً برجستہ اسے زبانی طور پر مطلوبہ زبان میں منتقل کر دیتا ہے. اس منتقل کرنے میں مترجم کو کوئی وقفہ نہیں ملتا، جس میں وہ اپنے ترجمے کو مرتب کرے یا اس پر غور اور نظر ثانی کر سکے، بلکہ متن دیکھ کر وہ ترجمہ کرتا چلا جاتا ہے. دوسری قسم مسلسل ترجمہ کنزیکیٹو انٹرپریٹنگ. ترجمہ کی اس قسم میں دو الگ الگ زبانیں بولنے والے افراد کی دو جماعتوں کے درمیان مترجم کو ترجمہ کے فرائض انجام دینا پڑتا ہے. ترجمہ کی یہ شکل بین الاقوامی سیمیناروں، کانفرنسوں یا علمی مجالس میں ملتی ہے. اس میں دو الگ الگ زبانیں بولنے والے افراد کی دو جماعتوں کے درمیان مترجم کو ترجمہ کے فرائض انجام دینا پڑتا ہے. ترجمہ کی یہ شکل بین الاقوامی سیمیناروں، کانفرنسوں یا علمی مجالس میں ملتی ہے. اس طریقہ کار میں پہلے ایک گروپ کا آدمی تقریر کرتا ہے یا رائے اور تجویز پیش کرتا ہے، جسے مترجم دوسرے گروپ کی زبان میں منتقل کرتا ہے. اس پر دوسرا گروپ اپنی زبان میں تقریر کا جواب دیتا ہے یا اس رائے و تجویز پر تبصرہ کرتا ہے. اس تبصرے یا جواب کو مترجم پھر پہلی زبان میں منتقل کرتا ہے. اس ترجمے میں مترجم کو اپنی سماعت کو مکمل طور پر مقرر کی طرف مرکوز رکھنا پڑتا ہے. ایک ایک لفظ کے مفہوم کو، اس کے سیاق و سباق کو سمجھنا پڑتا ہے، پھر پوری حاضر دماغی کے ساتھ فوراً دوسری زبان میں پیش کرنا ہوتا ہے تاکہ اس زبان کے سامعین اس پر اپنا جواب دے سکے. پھر یہ اسے پہلی زبان میں منتقل کرے گا، جس پر پہلا گروپ فوراً جائزہ لے گا کہ اس کی بات صحیح طور پر دوسری زبان کے سامعین تک پہنچی یا نہیں اور اس کا صحیح جواب ملا یا نہیں. اس طرح سے ترجمے کی یہ قسم غیر معمولی ذمہ دارانہ کردار ادا کرتی ہے کہ مترجم پوری ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کرے، کیونکہ اس موقع پر ذرا سی لغزش بھی مترجم کی سبکی کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہاں ترجمہ کے ساتھ دونوں زبانوں کے متکلمین اور سامعین کی جانب سے تنقید بھی ہوتی جاتی ہے. اور تیسری قسم ہے متوازی ترجمہ سائملٹینیس انٹرپریٹنگ. ترجمہ کی اس قسم میں مقرر تقریر کرتا رہتا ہے اور مترجم متوازی طور پر فوراً حاضرین کی زبان میں اس تقریر کو منتقل کرتا رہتا ہے. ترجمہ کی یہ شکل بین الاقوامی سیمیناروں یا اجتماعات میں پیش آتی ہے، جہاں بیرونی مہمانوں کی تقریروں کا مقامی زبان میں ترجمہ کرنا ہوتا ہے، جس میں
مقرر تقریر کرتا رہتا ہے اور مترجم کے ترجمہ کے لیے کوئی وقفہ نہیں دیتا، اور مترجم متوازی طور پر فی البدیہ حاضرین کی زبان میں اس تقریر کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ مسلسل ترجمہ اور متوازی ترجمہ کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلسل ترجمہ میں گفتگو کرنے والا اپنی گفتگو کے دوران وقفہ دیتا ہے۔ مسلسل ترجمہ میں گفتگو کرنے والا اپنی گفتگو کے دوران وقفہ دیتا ہے تاکہ مترجم ترجمہ کر سکے، جبکہ متوازی ترجمہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ مسلسل ترجمے میں مترجم مقرر کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، تقریر کے اہم نکات کو نوٹ کرتا ہے، پھر جملوں کو بعجلت ممکنہ ہی صحیح لیکن مرتب کر کے حاضرین کی زبان میں منتقل کرتا ہے۔ اس کے برخلاف متوازی ترجمہ میں مترجم ساتھ میں نہیں بیٹھتا، بلکہ وہ اپنی کیبن میں بیٹھا مقرر کی تقریر ہیڈ فون کی مدد سے سنتا ہے اور مائک کی مدد سے مطلوبہ زبان کے سامعین تک پہنچاتا ہے، جسے وہ لوگ بھی ہیڈ فون کی مدد سے ہی سنتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تحریری ترجمہ، ریٹن ٹرانسلیشن۔ تحریری ترجمہ یہ ہے کہ متن کو مطلوبہ زبان میں تحریری طور پر منتقل کیا جائے۔ یہ ترجمہ بعض پہلوؤں سے آسان سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں ترجمہ نگار کو جملوں کی ساخت اور الفاظ کی بندش کے لیے وافر وقت مل جاتا ہے کہ وہ اپنے تحریر شدہ ترجمہ کے مواد پر اچھی طرح غور اور نظر ثانی کر لے، اس میں حذف و اضافہ کر لے، الفاظ کی نوک پلک درست کر دے اور ترجمہ میں جس قدر ممکن ہو سکے حسن پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن ساتھ ہی ترجمہ کی یہ قسم مشکل ترین بھی ہے کہ اس میں مترجم کو نہایت باریک بینی کے ساتھ متن کے اسلوب کی رعایت کرتے ہوئے الفاظ کو مطلوبہ زبان میں منتقل کرنا اور اسے ضبط تحریر میں لانا ہوتا ہے تاکہ مستقبل میں کوئی اس کے ترجمے پر انگلی نہ اٹھا سکے اور قاری جب بھی اس کے ترجمے کو پڑھے اس کے ترجمہ شدہ مواد کے بارے میں اچھا تاثر لے سکے۔ تحریری ترجمہ کی اقسام۔ تحریری ترجمہ کا تعارف جان لینے کے بعد ہم اس کی قسموں کے متعلق جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ موضوعات اور اسلوب کے اعتبار سے تحریری ترجمہ کی بھی کئی ذیلی اقسام ہیں۔ نمبر 1، علمی ترجمہ۔ علمی ترجمہ سے مراد مختلف فنی اور تکنیکی علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنا، جن میں ان علوم کے متعلقہ مباحث اور ان علوم کی معلومات پائی جاتی ہے، مثلاً ریاضی، طبیعیات، کیمیا، حیاتیات، جغرافیہ، طب و ہندسہ اور اس طرح کے بے شمار دیگر علوم کی کتابوں کا ترجمہ۔ علمی ترجمہ ایک نازک عمل ہے جس کے لیے مترجم میں حسب ذیل صفات کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، دونوں زبانوں پر گہری نظر ہو۔ نمبر 2، جس علمی موضوع پر کتاب ہے اس موضوع سے بنیادی واقفیت ہو۔ نمبر 3، متعلقہ موضوع پر دونوں زبانوں کی فنی اصطلاحات پر دسترس حاصل ہو۔ اور نمبر 4، حسن تعبیر پر قدرت حاصل ہو۔ یہ بات فن ترجمہ نگاری کے ماہرین کے نزدیک مسلم ہے کہ علمی ترجمہ اگر ایسا شخص کر رہا ہو جو اس موضوع کا ماہر ہو، متعلقہ موضوع کے اصطلاحات سے واقف ہو، تو پھر علمی ترجمہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ مثلاً کوئی طبیب جو عربی اور اردو دونوں زبانوں پر قدرت رکھتا ہو، طبی اصطلاحات سے واقف ہو،
تو وہ بآسانی فن طب کی کسی بھی کتاب کا ترجمہ کر سکتا ہے، بمقابلہ اس شخص کے جو فن طب سے ناآشنا ہو اور صرف عربی و اردو زبان پر عبور رکھتا ہو، کیونکہ فن سے واقفیت کی وجہ سے عام مترجم کے مقابلہ میں طبیب زیادہ واضح اور بے تکلف اسلوب میں مناسب اصطلاحات اور تعبیرات کے ذریعے مفہوم ادا کر سکتا ہے۔ علمی کتابیں فنی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ مختلف اشکال، تصاویر، نقشوں، جدولوں اور توضیحی اشاروں پر مشتمل ہوتی ہے، جن کو ماہر فن ہی زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے اور زیادہ آسانی سے دوسری زبان میں منتقل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ادبی ترجمہ۔ ادبی ترجمہ سے مراد ادبی شاہکاروں مثلا ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضامین اور ان سب سے بڑھ کر اشعار و قصائد اور دیگر اصناف سخن کا ترجمہ کرنا ہے۔ ادبی تراجم ان کتابوں یا ادب پاروں کے ہوتے ہیں جن کے لکھنے والے زبان و ادب کے فنکار مانے جاتے ہیں۔ ادبی ترجمہ نگاری کی ایک مشکل ترین قسم ہے، جس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ متن کی روح اور کیفیات، ادیب کے احساسات اور جذبات کو بھی مطلوبہ زبان میں منتقل کرنا ہوتا ہے، تاکہ قاری پر وہی اثر مرتب ہو سکے جو اصل متن پڑھنے کے بعد ہوتا ہے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یقیناً آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ضرورت اور خصوصیات ہوتی ہے۔ ہر زبان کے محاورے، استعارے، مزاج، تراکیب اور طرز ادا مختلف ہوتا ہے۔ ہر زبان کا اپنا پس منظر اور حسن و آہنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر زبان کا طرز ادا مختلف ہوتا ہے۔ ہر زبان کے الفاظ میں وسعت اور تنگی کی مشکلات بھی پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی زبان کے الفاظ میں وسعت اور گہرائی اس قدر ہوتی ہے کہ دوسری زبان میں اس کا متبادل ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے، جس سے مفہوم میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور مشکل اس وقت آتی ہے جب ایک زبان کے محاورے اور ضرب الامثال کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر زبان اور ماحول کے اپنے محاورے اور ضرب الامثال ہوتی ہے۔ بہترین ترجمہ وہ ہے جس میں متن کے ساتھ ساتھ دوسری زبان کا اصل متبادل بھی پیش کیا گیا ہو۔ ترجمہ اصل متن کے لب و لہجے کی ترجمانی کر رہا ہو۔ اس میں متن کے مفہوم کے ساتھ اس کا ذائقہ بھی منتقل ہو جائے۔ کسی بھی بہترین ادبی نمونے کا ترجمہ کرنا یقیناً انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی بڑے شاعر کے کلام کا نثر میں ترجمہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ ادبی تراجم میں نہایت احتیاط اور پابندی ضروری ہوتی ہے، تاکہ کہیں حقیقی فنکار کی تخلیقی روح مسخ نہ ہو جائے۔ زاد انصاری اپنے مضمون ترجمے کے بنیادی مسائل میں کہتے ہیں، ادبی ترجمے میں مترجم پر مصنف کے خیالات کی پابندی فرض ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ و محاورات اور اس کے اسلوب بیان کی تقلید فرض نہیں ہوتی، کیونکہ تصرف کے بغیر ترجمے میں کام نہیں چل سکتا۔ اور اس بات میں جس قدر آزادی سے کام لیا جائے گا، ترجمہ اسی قدر تصنیف سے قریب ہوگا۔ لہذا ادبی ترجمے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ کلام یا عبارت کی اصل روح کو مسخ کیے بغیر ناگزیر تصرفات کر کے تراجم کیے جائے۔ ادبی ترجمہ اپنی ساخت کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 نثر، نمبر 2
नज़म। अदबी नसर के तर्जुमे के दौरान मुतरजम को हस्ब ज़ैल बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। अदबी इबारत का तर्जुमा अदबी इबारत के ज़रिए ही हो, इस तौर पर कि असल मतन की पूरी तस्वीर इसमें वाज़े हो, किसी पहलू में जोल न हो। नंबर 2, अदब पारी का तर्जुमा इस तरह किया जाए कि गोया मुतरजम खुद उसका तख्लीकार हो। नंबर 3, अदबी तर्जुमे में सिर्फ ज़बान दानी काफ़ी नहीं होती, बल्कि मुतरजम अदबी ज़ौक़ और अदब की चाशनी पाई जाए। मुतरजम में अदबी ज़ौक़ और अदब की चाशनी पाई जाए। नंबर 4, जब तक मुतरजम अहले ज़बान किसी वाकफ़ियत न रखता हो, उस वक़्त तक किसी ज़बान के अदब पारी का तर्जुमा उसके लिए दुरुस्त नहीं। नंबर 5, मुतरजम को चाहिए कि ज़बान के साथ साथ अहले ज़ुबान की तहज़ीब व सकाफ़त और मिजाज से भी वाकफ़ियत रखता हो। मज़कूरा बाला उमूर में से कोई एक पहलू भी अगर छूट जाए तो ये न सिर्फ मतन की रूह को मजरूह करेगा, बल्कि साहिब मतन और खुद के साथ भी ज़्यादती शुमार होगा। उसके बाद नज़्म व शेर। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, ये तर्जुमे में सबसे मुश्किल किस्म कही जा सकती है। यहाँ कई लग़ज़िशें होने के इम्कानात रहते हैं। इसमें जितनी मेहनत एक शायर अपने अशार के लिए करता है, उससे कई ज़्यादा काविशें मुतरजम को करनी पड़ती है। गालिबन यही वजह है कि जितने अच्छे तर्जुमे नसरी शाहपारों के हुए हैं, उतने अच्छे और तादाद में उनसे ज़्यादा शेरी तर्जमे हो सके। गालिबन यही वजह है कि जितने अच्छे तर्जुमे नसरी शाहपारों के हुए हैं, उतने अच्छे और न तादाद में उनसे ज़्यादा शेरी तर्जुमे हो सके। शेरी तर्जुमे में अच्छे शेर के तमाम लवाज़मात और उनके नाजुक मराहिल से मुतरजम को गुज़रना पड़ता है। वो एक अच्छे शायर से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाता हैं। उसे शायर के दिलो दिमाग में सफ़र करके उनकी कैफियत से गुज़रना पड़ता है, जिनके तहत शेर कहा गया है। शायर के महसूसात को गिरफ्त में लाने के लिए मुतरजम को तर्जुमे की ज़बान के सरमाया अल्फाज को खंगालना पड़ता है। सौती आहंग के लिए अल्फाज की एक एक आवाज़ को नापना और तोलना पड़ता है। गर्ज एक लंबे तलाश और काविश के बाद रूह को सही कालिब मिलता है। ऐसे मौक़ों पर हैयत या फार्म का सही फैसला करना भी अहमियत रखता है। अरबी और उर्दू में गज़ल, नज़म, रुबाई, मसनवी, मरसिया, कसीदा वगैरह मुख्तलिफ असनाफ़ सखन हैं। इनमें से हर एक की अपनी अलग अलग खसूसियात और अपना अलग अलग तर्ज बयान है। ज़ाहिर है कि हर अदब में ये असनाफ़ राइज नहीं है, इसलिए तर्जुमे वाली ज़बान में मुरव्वज असनाफ़ में से अपने मकसद के लिए किसी एक को इस तरह चुनना चाहिए कि वो सारे तकाज़े पूरे करे। शेरी तर्जुमे में मरकज़ी ख़याल को गिरफ्त में लेकर उसे मुतल्लका ज़बान में ज़ाहिर कर देना ही काफ़ी नहीं है। हमें इस तासुर को भी पेश करना होगा जो असल को पढ़कर कारी के जहन में कायम होता है। इसलिए बिलाशुबा शायरी का तर्जुमा एक कठिन रास्ता है, जिसे अबूर करने के लिए तर्जुमे के उसूलों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। शायरी के तर्जुमे करने का अमल बहुत मुश्किल है, जबकि किसी नसर पारे का तर्जुमा भी
کچھ آسان نہیں ہوتا، لیکن شاعری پیچیدگیوں کے کئی اسباب ہے۔ مثلاً شاعری میں شاعر الفاظ کو بارہا علامت، اشارے، کنائے اور استعاراتی معنوں میں استعمال کرتا ہے۔ نمبر 2، بسا اوقات الفاظ حقیقی معنوں میں کچھ اور مفہوم دیتے ہیں، جبکہ مجازی معنوں میں ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ نمبر 3، شاعری میں شاعر کا اپنا ایک خاص لہجہ ٹیون ہوتا ہے، اسی طرح شاعری مخصوص موڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ نمبر 4، ہر نظم کا ایک اندرونی آہنگ ہوتا ہے جس سے اس کا صوتی تاثر بنتا ہے۔ ان تمام پہلوؤں کا خیال رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے تاکہ شاعری کا ترجمہ سورس لنگویج سے ٹارگٹ لنگویج میں کامیابی کے ساتھ ہو سکے۔ ادبی ترجمہ بالخصوص شاعری کے ترجمے میں محض معنی کی تبدیلی یا ترسیل سے مشکلات پیدا ہوتی ہے، کیونکہ لفظ معنی کے ساتھ مخصوص ثقافتی تہذیبی فضا وابستہ ہوتی ہے۔ کیونکہ لفظ کے معنی کے ساتھ مخصوص ثقافتی تہذیبی فضا وابستہ ہوتی ہے۔ صحیح ترجمہ نہ ہونے کی صورت میں کسی لفظ کے حقیقی معنی کے گم ہونے کا خدشہ رہتا ہے۔ لسانیاتی قواعد کی روح سے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سورس لنگویج اور ٹارگٹ لنگویج کے مابین ہم پلہ لفظ ورڈز ایکویلنٹ کے طریقہ کار کو آزمایا جاتا ہے۔ متبادل ہم پلہ لفظ نہ ملنے کی صورت میں مستعار لفظ بارو ورڈز کا طریقہ اپنانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ سورس لنگویج شاعری کے آہنگ کو دوسری زبان میں منتقل کرنا بھی کڑی آزمائش ہے، جبکہ شاعری میں تمثیل، امیجز اور علامت تلمیح استعارے کو ہو بہو منتقل کرنا بھی نازک کام ہے، جس کے لیے کبھی کبھی مترجم کو شارح بننا پڑتا ہے۔ حالانکہ ترجمہ اور تشریح دو الگ راستے ہیں۔ شاعری کا ترجمہ کرتے وقت ضروری ہے کہ مترجم کسی نظم کو جسے وہ ترجمہ کرنا چاہتا ہے اسے گہرائی سے بغور پڑھے اور اس عمل سے بار بار گزرے تاکہ شاعرانہ امیجز، شاعری کے آہنگ، اس کے صوتی تاثر شاعر کے لہجے میں سرشار ہو جائے۔ شاعری کی زبان سے آشنائی حاصل کرے تاکہ وہ شاعر کی زبان الفاظ کے حقیقی مفہوم تک پہنچ سکے۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یقیناً آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر زبان کی اپنی ضرورت اور خصوصیات ہوتی ہے۔ ہر زبان کے محاورے، استعارے، مزاج، تراکیب اور طرز ادا مختلف ہوتا ہے۔ ہر زبان کا اپنا پس منظر اور حسن و آہنگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر زبان کا طرز ادا مختلف ہوتا ہے۔ ہر زبان کے الفاظ میں وسعت اور تنگی کی مشکلات بھی پائی جاتی ہے۔ کبھی کبھی کسی زبان کے الفاظ میں وسعت اور گہرائی اس قدر ہوتی ہے کہ دوسری زبان میں اس کا متبادل ڈھونڈنا ناممکن ہو جاتا ہے، جس سے مفہوم میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور مشکل اس وقت آتی ہے جب ایک زبان کے محاورے اور ضرب الامثال کا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر زبان اور ماحول کے اپنے محاورے اور ضرب الامثال ہوتی ہے۔ مترجم اس وقت بھی مشکلات کا شکار ہوتا ہے جب وہ آزادی سے اپنی زبان کے محاسن کو دوسری زبان میں منتقل نہیں کر پاتا۔ وہ مصنف کی طرح آزاد نہیں ہوتا کہ
اپنی فکر کے مطابق اسلوب الفاظ اور استعارے استعمال کرے۔ بہترین ترجمہ وہ ہے جس میں متن کے ساتھ ساتھ دوسری زبان کا اصل متبادل بھی پیش کیا گیا ہو۔ ترجمہ اصل متن کے لب و لہجے کی ترجمانی کر رہا ہو۔ اس میں متن کے مفہوم کے ساتھ اس کا ذائقہ بھی منتقل ہو جائے۔ کسی بھی بہترین ادبی نمونے کا ترجمہ کرنا یقیناً انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ کسی بڑے شاعر کے کلام کا نثر میں ترجمہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ علمی اور ادبی ترجمے میں فرق۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ علمی ترجمہ اور ادبی ترجمہ میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ علمی ترجمہ میں متن میں پائی جانے والی دقیق اصطلاحات اور فنی مباحث کو مطلوبہ زبان میں واضح عبارتوں میں غیر مبہم شکل میں منتقل کرنا مقصود ہوتا ہے، جبکہ ادبی ترجمے میں متن کی سی خوبصورتی اور استعارات و تشبیہات کے معیار اور الفاظ کے آہنگ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے کہ ترجمے میں بھی اصل متن کی سی تاثیر پیدا ہو سکے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے قانونی ترجمہ۔ قانونی ترجمہ لیگل ٹرانسلیشن۔ قانونی ترجمہ سے مراد کسی بھی زبان میں پائے جانے والی قانونی دستاویزات، وثیقہ جات، عدالتی احکامات، قانونی معاہدات، حلف نامے اور عدالتی کارروائیوں کا ترجمہ ہے۔ اہل فن کے مطابق ترجمہ کی تمام اقسام میں یہ قسم سب سے زیادہ نازک، مشکل سمجھی جاتی ہے، اور یہ زیادہ دقت طلب اور وسیع تجربہ چاہتی ہے۔ مترجم کے لیے لسانی محاورات کے ساتھ ساتھ قانونی متون کے ترجمہ میں دونوں نظام ہائے قانون، ٹارگٹ لینگویج، سورس لینگویج کی باریکیوں پر نظر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ دونوں زبانوں کی قانونی اصطلاحات کا تقابلی مطالعہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ قانونی ترجمہ میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہے وہ اس قانونی نظام کی عکاس ہوتی ہے، جن کا پورے نظام کو سمجھے بغیر صرف ڈکشنری کی مدد سے ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے کسی بھی قانون کی زبان میں بنیادی طور پر حسب ذیل خصوصیات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ اب قانونی ترجمہ کی کچھ مشترکہ خصوصیات ہے، یعنی قانون کی زبان میں بنیادی طور پر حسب ذیل خصوصیات مشترکہ طور پر پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، باریکی اور گہرائی۔ کسی بھی قانون کی زبان میں مستعمل الفاظ اپنے اندر بے پناہ گہرائی رکھتے ہیں اور مسئلے کا بہت باریکی سے احاطہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، سادگی و بے تکلفی۔ کسی بھی قانون کی زبان میں مستعمل الفاظ سادہ، بے تکلف اور مسجع و مکفّع عبارتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ نمبر 3، وضوح۔ کسی بھی قانون کی زبان میں مستعمل الفاظ اپنے مفہوم و مطلب کی ادائیگی میں نہایت واضح اور ہر طرح کے ابہام و اشتباہ سے خالی ہوتے ہیں۔ قانونی مترجم کے لیے ضروری ہے کہ دوران ترجمہ ہمیشہ مروجہ مماثل اصطلاحات تلاش کرے۔ یعنی اصل زبان سورس لینگویج کی کسی بھی قانونی اصطلاح کا مطلوبہ زبان ٹارگٹ لینگویج میں رائج اصطلاح میں ترجمہ کرے کہ جس میں نہ تو لغوی طور پر کوئی ابہام ہو اور نہ ہی اصطلاحی طور پر کوئی اشتباہ ہو۔ مطلوبہ زبان میں مروجہ اصطلاح مل جانے کی صورت میں مترجم کو اپنی طرف سے اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ اس قانونی اصطلاح کے ترجمے میں اسی اصطلاح کو استعمال کرے۔
اگر مطلوبہ زبان میں مروجہ اصطلاح نہ مل سکے تو پھر مترجم کو چاہے کہ حسب ذیل صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کرے، لفظی متبادل کا استعمال کرے اگر وہ صحیح مفہوم ادا کر رہا ہو، متن کا توضیحی ترجمہ کرے اور اصطلاح کو متن کی عبارت میں ہی قدر وضاحت کے ساتھ بیان کر دے، جس سے اس اصطلاح کا مطلب قاری کو سمجھ میں آ جائے۔ متن میں اس اصطلاح کو منوعاً نقل کر دے اور حاشیہ میں اس کی تشریح کر دے، پھر اجتہاد سے کام لیتے ہوئے نئی اصطلاح کا ایجاد کرے۔ قانونی زبان بذات خود ایک اصطلاح ہے جس کا اطلاق مندرجہ ذیل اسالیب پر ہوتا ہے۔ قانون کی تدریس کی زبان یعنی وہ زبان جو قانون کی تدریس میں یا اس موضوع پر لکھے جانے والے مقالات، مباحثوں اور علمی مضامین میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 2، عدالتی زبان یعنی وہ زبان جو عدالتی کارروائیوں، حلف ناموں اور عدالتی احکامات میں استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 3، قانون سازی کی زبان یعنی وہ زبان جو قانون سازی میں اور دستور کی تدوین میں استعمال ہوتی ہے۔ نیز وہ ملکی اور ریاستی قوانین جو پارلیمانی و مقننہ کی سطح پر منظور ہوتے ہیں، اس میں استعمال کی جانے والی زبان دستاویزات اور معاہدات کی مختلف دفعات اور شقوں کی ترتیب و تدوین میں استعمال کی جانے والی زبان میں قانونی زبان کہلاتی ہے۔ نمبر 4، چوتھی قسم ہے ترجمے کی، وہ ہے مذہبی ترجمہ۔ مذہبی ترجمہ سے مراد مذہبی کتابوں یا دینی عقائد و تعلیمات اور مذہبی عبارتوں کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ کی یہ قسم بھی دقت طلب اور گہرائی کی حامل ہے، جس میں نہایت اہتمام اور باریک بینی کے ساتھ سلیس اسلوب میں مذکورہ بالا موضوعات پر مشتمل مذہبی متون کو اصول زبان سے مطلوبہ زبان میں، اصل زبان سے مطلوبہ زبان میں منتقل کرنا ہوتا ہے۔ مذہبی ترجمہ نگاری میں لسانی مہارت کے ساتھ ساتھ اس مذہب اور مذہبی کتابوں پر عبور، اس مذہب کی دیگر تشریعی مصادر و مآخذ پر نظر، اس مذہب کی مخصوص اصطلاحات کا گہرا علم اور ان مذاہب کی ثقافت و تہذیب سے واقفیت ضروری ہے۔ چنانچہ اگر صرف زبان دانی اور جملوں کی نحوی اور صرفی ساخت کی بنیاد پر مذہبی عبارتوں کا ترجمہ کیا جائے اور مذہب کے دیگر مستند مصادر کو دوران ترجمہ ملحوظ نہ رکھا جائے تو ایسا ترجمہ بسا اوقات مذہبی انتشار کا سبب بن جاتا ہے اور مثبت کے بجائے منفی اثرات مرتب کرتا ہے۔ مذہبی کتابوں کے ترجمے کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ مذہبی صحیفوں یا قانون کی کتابوں میں قطعاً خود سے نہ تو کچھ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے، لہذا ایسی کتابوں کا لفظی ترجمہ ہی کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد 5ویں قسم ہے، وہ ہے خود کار یا مشینی ترجمہ۔ مشینی ترجمہ سے مراد وہ ترجمہ ہے جس میں یہ عمل کمپیوٹر کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اس میں ترجمہ کے لیے بنایا گیا کمپیوٹر پروگرام از خود متن کو پڑھتا ہے، اس کا تحلیل و تجزیہ کرتا ہے، جملوں کی نشست و برخاست دیکھتا ہے اور پھر اس متن کو مطلوبہ زبان میں منتقل کرتا ہے۔ یہ تمام عمل انسانی مدد کے بغیر خود کار طور پر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ مشینی ترجمہ دور جدید کی ایجاد ہے۔ دنیا کی تقریباً ہر بڑی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے سافٹ ویئرز موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سافٹ ویئرز کے ذریعے کسی نہ کسی حد تک ترجمے میں مدد تو مل سکتی ہے، مگر حقیقی طور پر ترجمہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زبان
اور اس کی باریکیاں، سیاق و سباق، تعبیرات کی نزاکت و لطافت، دو اور دو چار کی طرح کوئی حسابی فارمولہ نہیں ہے۔ اس طرح کے حسابی عمل میں کمپیوٹر کی مہارت اور سبق رفتاری تو واضح ہے، لیکن ترجمے کا عمل اس قبیل سے تعلق نہیں رکھتا۔ کمپیوٹر کی ترجمہ کاری اس لیے بھی ناکام ثابت ہوئی ہے۔ شاعری سے قطع نظر عموماً نثری ترجمہ نگاری کے دوران بھی دو قسم کے مواد سے وابستہ پڑتا ہے، ایک سادہ نثر اور دوسری نظریاتی۔ ادبی تہذیبی اور تاریخی پس منظر رکھنے والا نثری سرمایہ۔ سادہ نثر جو بالکل ابتدائی ساخت کے جملوں پر مشتمل ہو، کمپیوٹر ان کا ترجمہ تو کر سکتا ہے یا ڈکشنری کی طرز پر مفادات کا متبادل لفظ تلاش کر سکتا ہے، لیکن ادبی تخلیقات کی زبان میں معنی سادہ اور واضح نہیں ہوتے، بلکہ وہاں بہت سے استعارات و کنایات اور بین السطور بٹوین دا لائنز ہوتے ہیں۔ جہاں تک کمپیوٹرز کی رسائی نہیں ہوتی، ایسے میں کمپیوٹر کی بے بسی واضح ہے۔ بہرحال ترجمے کے لیے ایجاد ہونے والے ان سافٹ ویئرز کا وجود اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ دنیا بھر میں ترجمے کی اہمیت اجاگر ہو رہی ہے۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں ایسے ماہر مترجمین تیار کیے جائے جو بیک وقت اردو اور دیگر زبانوں کی وسیع تفہیم رکھتے ہو، اپنی اور دوسری زبان کے علمی، ادبی اور تہذیبی پس منظر سے واقف ہو، تاکہ دوران ترجمہ دونوں زبانوں کے پس منظر سے واقف رہ کر ترجمہ کاری کی نزاکتوں سے عہد برآ ہو، تاکہ ہم دیگر زبانوں میں ہونے والے علمی کام سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھ سکے۔ اس کے بعد ہے ترجمے کے اسالیب۔ موضوعات کے اعتبار سے ترجمے کی مختلف قسموں کو جاننے کے بعد یہاں اسلوب کے لحاظ سے ترجمے کی درج ذیل اقسام بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، لفظی ترجمہ۔ نمبر 2، بامحاورہ ترجمہ۔ لفظی ترجمہ کسی عبارت تحریر کا لفظ بلفظ ترجمہ لفظی ترجمہ کہلاتا ہے۔ اگر یہ بات کہ صحیح ترجمہ وہ ہے جو لفظ بلفظ کیا جائے اور خود سے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، مذہبی، فنی یا سائنسی کتابوں کے ترجمہ کرتے ہوئے پیش نظر رکھی جائے تو یہ 100% درست نظر آتی ہے۔ مذہبی صحیفوں یا قانون کی کتابوں میں خود سے نہ تو کچھ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے، لہذا ایسی کتابوں کا لفظی ترجمہ ہی کیا جانا چاہیے۔ بامحاورہ ترجمہ ایسا ترجمہ جو مصنف کی تحریر کے مفہوم کو رواں، عام فہم انداز میں بلا تکلف اور روزمرہ کی زبان میں بیان کرے، بامحاورہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ ادبی تراجم میں بامحاورہ ترجمہ کا استعمال عبارت کے حسن اور اس کے تاثر کو برقرار رکھنے میں معاون ہوتا ہے۔ بامحاورہ ترجمے کے لیے نہ صرف دونوں زبانوں سے واقفیت ہونا لازم ہے، بلکہ اس کی تہذیب و معاشرت، محاورات اور ضرب الامثال سے آشنائی بھی ضروری ہے۔ بامحاورہ یا آزاد ترجمہ کرتے وقت مترجم کی طرف سے حذف و اضافہ کا عمل نمایاں ہوتا ہے، لہذا اس نوع کے تراجم کا مطالعہ کرنے کے بعد قاری اصل فن پارہ کا محض ایک ہلکا سا تاثر ہی قبول کر سکتا ہے۔ اس کے برخلاف لفظی ترجمہ کا فریضہ اگر احسن طریقے سے انجام پایا جائے
تو ایسی صورت میں قارئین تک اصل تخلیق کی ترسیل کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ آزاد ترجمے میں تخلیقی اور جمالیاتی طرز عمل کو اپنایا جاتا ہے، جبکہ لفظی ترجمے میں مترجم معنی سے اپنا رشتہ برقرار رکھتا ہے، اور اس طرح کے ترجمے کو دیانتدارانہ عمل کہا گیا ہے، کیونکہ لفظی ترجمے میں مترجم اصل متن اور تخلیق کار سے وفاداری نبھاتا ہے۔ فن ترجمہ نگاری میں شاعری کے ترجمے میں بہت سی مشکلات درپیش ہوتی ہے، جنہیں آسان بنانے کے لیے آندرے لیفور نے 7 مختلف قسم کے طریقوں سے حل بتایا ہے۔ نمبر 1، صوتی ترجمہ، فونمک ٹرانسلیشن۔ اس قسم کے ترجمے میں سورس لنگویج کے صوتی تاثر کو ٹارگٹ لنگویج میں ازسر نو تخلیق ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 2، ہو بہو لفظی ترجمہ، لٹرل ٹرانسلیشن۔ اس حکمت عملی میں لفظ بلفظ ترجمے پر زور دیا جاتا ہے، اگرچہ اس قسم سے ترجمے کی روح کو نقصان پہنچتا ہے۔ نمبر 3، شاعری کا نثری ترجمہ، پوئٹری انٹو پروز۔ ترجمے کی اس قسم میں شعر کو نثر میں ڈالا جاتا ہے۔ اس قسم میں ترجمے کا ابلاغ آسان ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، موضوع ردم کے ساتھ ترجمہ، ردم رائم ٹرانسلیشن۔ موضوع ردم کے ساتھ ترجمہ، رائم ٹرانسلیشن۔ ترجمے کی اس قسم میں مترجم کو ترجمہ کے علاوہ مزید دوہری پابندیاں اٹھانا پڑتی ہے، یعنی الفاظ کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ آہنگ اور موسیقیت بہور کا بھی خیال رکھا جائے۔ اس طرح کے ترجمے میں اصل کا محض خاکہ بننا ممکن ہے۔ نمبر 5، تشریحی ترجمہ، انٹرپریٹیشن ٹرانسلیشن۔ اس قسم کے ترجمے میں سورس لنگویج کا متن جوہر ٹیکسٹ بحال رہتا ہے، مگر حیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ مترجم نظم کی نقل تخلیق کرتا ہے، جس میں نظم کا عنوان اور خیال اور اس کا اختتامیہ ایک سا ہوتا ہے۔ ترجمے کی انواع و اقسام کی بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب جب کہ ترجمہ کو باقاعدہ فن کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور اس کی متعدد اقسام وجود میں آ چکی ہے، اس حوالے سے بہت سے اصول و ضوابط اور نظریات سامنے آ چکے ہیں۔ لہذا مترجمین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوران ترجمہ ان اقسام کو ملحوظ رکھے اور ان اقسام کے مطابق ان کے اصول و ضوابط اور ترجمے کے علمی نظریات کو مد نظر رکھے۔ اس طریقے سے ہم نے یہ ترجمے کی جو مختلف قسمیں تھیں ان کو مکمل کیا۔ آخر پر پوری بحث کا خلاصہ ہم پیش کریں گے اکتسابی نتائج کے عنوان سے۔ ترجمہ کو 2 بنیادی قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو زبانی ترجمہ اورل ٹرانسلیشن، وربل اورل۔ دوسرے تحریری ترجمہ، ریٹن ٹرانسلیشن۔ زبانی ترجمہ یہ ہے کہ اصل زبان کے الفاظ کو مترجم فی البدیہہ مطلوبہ زبان میں زبانی طور پر منتقل کرتا ہے۔ زبانی ترجمہ کی ذیلی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، اب یہ جو اورل وربل ٹرانسلیشن ہیں، اس کی مختلف اب خود کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک تو اس کی قسم ہے تحریر کا زبانی ترجمہ۔ اس قسم میں مترجم اصل زبان میں تحریر شدہ خطبہ یا کوئی لکھا ہوا متن دیکھ کر فوراً برجستہ اسے زبانی طور پر مطلوبہ زبان میں منتقل کر دیتا ہے۔ دوسری قسم ہے اس کی اورل ٹرانسلیشن کی، وہ ہے مسلسل کنٹینیوس ٹرانسلیشن۔ اس میں 2 الگ الگ
زبانیں بولنے والے افراد کے دو جماعتوں کے درمیان مترجم کو ترجمہ کے فرائض انجام دینا پڑتا ہے۔ تیسری قسم ہے متوازی ترجمہ۔ ترجمہ کی اس قسم میں مقرر تقریر کرتا رہتا ہے اور مترجم متوازی طور پر فوراً حاضرین کی زبان میں اس تقریر کو منتقل کرتا رہتا ہے۔ چوتھی قسم ہے، اب یہ تھی اورل ٹرانسلیشن کی قسمیں، اور اب دوسری طرف ہے تحریری ترجمہ یعنی ریٹن ٹرانسلیشن۔ تحریری ترجمہ یہ ہے کہ متن کو مطلوبہ زبان میں تحریری طور پر ریٹن فارم میں منتقل کیا جائے۔ اور اب اس تحریری ریٹن ٹرانسلیشن کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تحریری ترجمہ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علمی ترجمہ۔ علمی ترجمہ سے مراد مختلف فنی اور تکنیکی علوم کی کتابوں کا ترجمہ کرنا، جن میں ان علوم کے متعلقہ مباحث اور ان علوم کی معلومات پائی جاتی ہے۔ دوسری قسم ہے ریٹن ٹرانسلیشن کی، وہ ہے ادبی ترجمہ۔ ادبی ترجمہ سے مراد ادبی شاہکاروں مثلا ناول، افسانہ، ڈرامہ، مضامین اور ان سب سے بڑھ کر اشعار و قصائد اور دیگر اصناف سخن کا ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک قسم ہے ترجمے کی، وہ ہے قانونی ترجمہ۔ قانونی ترجمہ سے مراد کسی بھی زبان میں پائے جانے والی قانونی دستاویزات، وثیقہ جات، عدالتی احکامات، قانونی معاہدات، حلف نامے اور عدالتی کارروائیوں کا ترجمہ ہے۔ اسی طریقے سے اور ایک قسم ہے، وہ ہے مذہبی ترجمہ۔ یہ ساری ٹائپز ہے کس کی؟ یعنی علمی ترجمہ، ادبی ترجمہ، قانونی ترجمہ، مذہبی ترجمہ، یہ قسمیں ہیں ریٹن ٹرانسلیشن کی۔ مذہبی ترجمہ سے مراد مذہبی کتابوں یا دینی عقائد و تعلیمات اور مذہبی عبارتوں کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد اور ایک قسم ہے، وہ ہے مشینی ترجمہ۔ مشینی ترجمہ سے مراد وہ ترجمہ ہیں جس میں یہ عمل انسانی مدد کے بغیر خودکار طور پر کمپیوٹر کے سافٹ ویئر کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے اسلوب کے لحاظ سے ترجمے کی درج ذیل اقسام بیان کی جاتی ہے۔ نمبر 1، لفظی ترجمہ، اور یعنی اسلوب کے اعتبار سے ترجمے کی دو قسمیں، لفظی ترجمہ لٹرل ٹرانسلیشن اور با محاورہ ٹرانسلیشن۔ کسی عبارت یا تحریر کا لفظ بلفظ ترجمہ لفظی ترجمہ کہلاتا ہے۔ ایسا ترجمہ جو مصنف کی تحریر کے مفہوم کو رواں، عام فہم زبان میں اور بلا تکلف روزمرہ کی زبان میں بیان کرے، با محاورہ ترجمہ کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے ہم نے اس پوری بحث کا خلاصہ پیش کیا۔ اب آخر پر کچھ سوالات ہیں جن کو آپ خود دیکھ لیں گی اور بعد میں الگ سے بھی ان کی جوابات ہم پیش کریں گے۔ نمونے کے امتحانی سوالات۔ نمبر 1، زبانی ترجمے کا تعارف اور اس کی ذیلی قسموں پر مفصل نوٹ تحریر کرے۔ نمبر 2، تحریری ترجمے کی قسموں کو تفصیل سے بیان کرے۔ نمبر 3، ادبی ترجمہ کی خصوصیات کیا ہے۔ نمبر 4، علمی اور ادبی ترجمہ میں کیا فرق ہے۔ نمبر 5، قانونی ترجمہ سے کیا مراد ہے اور قانونی ترجمہ کے دوران کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مذہبی ترجمہ نگاری سے کیا مراد ہے اور اس میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 7، مشینی ترجمے پر مختصر تحریر نوٹ کرے۔ اور نمبر 8، ترجمے کے بنیادی اسالیب کون کون سے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے یہ ٹاپک مکمل کیا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اگلا ٹاپک مکمل کریں گے۔